بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی پر الزام نہ لگاؤ، ہم نے تمہارا تختہ الٹا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی ڈی ایم و جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی جانب گامزن تھی۔ عمران نیازی کا علیحدگی پسند تحریک کی حمایت کا مطلب پاکستان کو توڑنا تھا۔ کسی پر الزام نہ لگاؤ، ہم نے تمہارا تختہ الٹا ہے۔ دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 4 ارب کی لاگت سے تعمیر ہونے والی ٹانک پہ زور روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ ہم نے سابق حکومت کے خلاف تحریک چلائی اور کلمہ حق بلند کیا۔ سابق حکمرانوں کا ایجنڈا اسرائیل کا تھا۔ اسرائیل نے جنوبی ایشیا میں اپنے نیٹ ورک کا منصوبہ بنایا تھا، جسے جمعیت علماء اسلام کے اکابرین اور کارکنوں نے مل کر پاش کر دیا ہے۔ اس شخص کا تختہ الٹ دیا، وہ دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فتنے کی سرکوبی کر دی گئی۔ دنیا میں پاکستان کی اسلامی شناخت کو متعارف کرایا جائے گا۔ ٹانک کو گومل سام ڈیم کے وسائل سے پاکستان کی زراعت کا بہترین وسیلہ بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فتنہ کی سیاست کو فروغ دینے والے کو لوگ ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسے آندھی میں شاپر جاتے ہیں۔ ملک کی سیاست کو گالی گلوچ اور تشدد میں تبدیل کرنے والے کا چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ ہم نے ہمیشہ مثبت سیاست کو فروغ دیا ہے۔ اب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا وقت آ چکا اور ہماری حکومت عوام کو مشکل سے نکال کر ریلیف فراہم کرنے کی طرف گامزن ہے۔ مفتی محمود چوک تا قریشی موڑ بائی پاس سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں حقائق کے منافی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مفتی محمود چوک تا قریشی موڑ بائی پاس سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو حقائق کے منافی قرار دے دیا ہے۔ پیر کو جاری وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ روڈ کی لمبائی 4 کلومیٹر نہیں بلکہ 36 کلومیٹر ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مکمل پروجیکٹ میں ڈبل روڈ، بائی پاس اور سیلاب سے بچانے کے لیے انتظامات شامل ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر چلنے والی پوسٹیں حقائق کے منافی ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ فیکٹ چیکر نے بھی ٹویٹر پر پھیلائی گئی اس پوسٹ کو جعلی قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا ہے کہ سی پیک کا سب سے پہلے تصور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اوپر 4 سال سے ایسی حکومت مسلط تھی جس نے سی پیک کو چلنے نہیں دیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد چین کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کیے گئے ہیں۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اب سعودی عرب کے سفر پر حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ طالبان حکومت نے اقوام متحدہ کی خواتین سے متعلق رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق طالبان حکومت نے خواتین کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک نے موجودہ افغان حکومت کے خلاف پراپیگنڈے کی وسیع کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ ترجمان امارت اسلامیہ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ خواتین کے بارے میں احکامات شریعت کے مطابق ہیں اور امارت اسلامیہ کے احکام کی دنیا بھر میں مخالفت ان کے اسلام کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی پوری رپورٹ افغانستان مخالف پروپیگنڈے پر مبنی ہے، جبکہ اس کے برعکس افغانستان میں نافذ تمام قوانین اسلامی اور شریعت پر مبنی ہیں۔ انسانی حقوق کونسل اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان انسانی حقوق رچرڈ ڈینیٹ نے افغانستان میں خواتین سے متعلق افغان حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ رچرڈ ڈینیٹ نے کہا کہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف سنگین، منظم اور ادارہ جاتی امتیازی سلوک طالبان کے نظریے اور حکمرانی کا مرکز ہے، جو ان خدشات کو بھی جنم دیتا ہے کہ وہ صنفی امتیاز کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ افغانستان قتل کے ایک مجرم کو سرعام گولی مار دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق افغان صوبے لغمان کے قصبے سلطان غازی بابا میں قتل کے ایک مجرم کی سزائے موت پر عمل کرتے ہوئے اسے سرعام گولی مار دی گئی ہے۔ اجمل نامی مجرم کو 5 افراد کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ اسے سرعام سزائے موت دینے کا منظر 2000 سے زائد افراد نے دیکھا، جس میں مقتولین کے لواحقین بھی شامل تھے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق اگست 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد دوسری مرتبہ کسی مجرم کی سزائے موت پر سرعام عمل درآمد کیا گیا ہے۔
کیرالہ سے بھارتی شہری شہاب الدین حج کرنے پیدل مکہ پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کا ایک شہری 8,500 کلومیٹر طویل سفر پیدل طے کر کے حج کرنے مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے۔ بھارتی شہری شہاب الدین نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے 8,640 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا، جس میں وہ کئی موسمی حالات اور ملکوں سے گزرے۔ بھارت کی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شہاب الدین نے یہ 8,640 کلومیٹر کا پیدل سفر 370 دن میں طے کیا ہے۔ شہاب الدین کا بھارتی ریاست کیرالہ کے ضلع مالاپورم سے شروع ہونے والا یہ سفر پاکستان، ایران، کویت سے ہوتا ہوا سعودی عرب کے شہر مکہ میں جا کر ختم ہوا ہے۔ یہودی بستی کے قریب فلسطینی کی فائرنگ سے 4 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی ایک بستی کے قریب مسلح فلسطینی نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ ان میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔